السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے قبول اسلام کی داستان، ان کے والدین کے قبول اسلام کی داستان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور منصب صحابیت پر فائز ہوئے، وہ عظیم صحابہ کا تذکرہ بھی ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن صحابہ کرام کو آزاد کیا ہے اور جن صحابہ کرام کو اپنا مال دے کر جو غلام تھے آزاد کروایا، ان کی داستان اور ان کی کیا زندگی تھی اور حضرت ابو بکر نے کیسے انہیں آزاد کرایا، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ محترم ناظرین، نبوت کے چوتھے سال میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا جا چکا تھا اور لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو قریش مکہ اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر رہے تھے اور وہ اپنے اندر یہ محسوس کر رہے تھے کہ دھیرے دھیرے ہمارا یہ مذہب ختم ہو جائے گا اور اسلام کو ماننے والے بڑھتے چلے جائیں گے اور لات و عزا کے پجاری ختم ہو جائیں گے، ہمارے ان معبودوں کا کیا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کوئی ایک لائحہ عمل مرتب کریں، اس بات کے لیے لوگوں کو زور دیا۔ سبھوں نے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے اور ان کے یہ جو اسلام بڑھتا جا رہا ہے اس پر روک لگانی چاہیے، ورنہ ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ جو آدمی نے جو کچھ کر سکتا تھا وہ کیا۔ اب جو آقا تھے اور ان کے پاس مسلمان صحابہ کرام غلامی کرتے تھے اور ان کے پاس غلام تھے، ان آقاؤں نے جو کفار مکہ تھے ان مسلمان غلاموں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور بہت زیادہ ظلم کیا۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ تاریخ میں ویسا ظلم کسی پہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ اسلام کے نام پر، قبول اسلام کے نام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، بالخصوص وہ صحابہ کرام کو جو غلامی کر رہے تھے، غلام تھے، ان پر ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دی گئی۔ تو اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعاون کیا اور ان کو اپنا بہت سارا مال دے کر بہت سارے غلاموں کے بدلے میں آزاد کروایا۔ ویسے تو مشہور 7 افراد کے نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلاموں اور باندیوں میں آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت نام ہیں جو سیرت کی مختلف کتابوں میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں میں موجود ہے۔ اور خلافت کے دور میں اور اس سے پہلے مدنی دور میں کتنے غلاموں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا، اس کی حتمی اور یقینی تعداد کا علم تو نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن غلاموں کو آزاد کیا اور جن غلاموں کو آزاد کروایا، ان میں سب سے بڑا نام مؤذن رسول حبشہ کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ یہ حبشی النسل ہیں اور امیہ ابن خلف کے غلام ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کے سرداروں میں مانا جاتا تھا اور اس کی بات سنی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال کو تکلیف میں دیکھ رہے تھے کہ حضرت بلال پر امیہ ابن خلف ظلم کر رہا ہے، کبھی تو
مکی کی تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا، اور کبھی ان کو سخت تکلیفیں دی جاتی، چٹان ان کے سینے پہ رکھ دی جاتی، اور کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں پھرایا جاتا، اور کبھی ان کو ایک چٹان پہ رکھ کر ان کا سر رکھا جاتا، کبھی چت لٹایا جاتا، کبھی الٹا لٹایا جاتا۔ اس طرح سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفیں دی جاتی، بے انتہا تکلیفیں دی جاتی۔ اور اس وقت میں امیہ ابن خلف حضرت بلال سے کہتا کہ تم محمد کی غلامی چھوڑ دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم یہ کہہ دو کہ لات و عزا میرے معبود ہیں، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ لیکن یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ اسلام کے نام پر ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں احد احد، کہ میرا معبود تو ایک ہے، لات و عزا میرے معبود نہیں ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تکلیف اور اس اذیت اور اس غلامی سے آزاد کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارا مال، بعض روایات میں غلام اور کئی بہت زیادہ مال امیہ ابن خلف کو دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلاموں کی فہرست میں دوسرا بڑا نام جو سامنے آتا ہے وہ حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ بھی ظلم و ستم کا تختہ مشق بنتے رہے، بہت سے لوگ اور کفاران مکہ ان پر ظلم کرتے رہے، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی وہ صحابی ہیں جن کو اسلام کے نام پر اور قبول اسلام کی وجہ سے بہت ستایا گیا، بہت مارا گیا اور بہت تکلیفیں دی گئی۔ یہ کہا جاتا ہے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ ان کے اوپر جتنا قبول اسلام کے وقت ظلم کیا گیا کسی پر اتنا ظلم نہیں کیا گیا۔ کوئلے میں جس کو جلایا گیا وہ کوئلے میں حضرت خباب کو لٹایا جاتا اور لٹا کر اس سے ان کو باندھ دیا جاتا تھا، اور مکی کی تپتی ہوئی ریت میں حضرت خباب کو ڈال دیا جاتا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب کی یہ حالت دیکھ کر برداشت نہیں کیے اور ان کو بھی بہت سارا مال دے کر آزاد کرا دیا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آخر دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر جب اپنی پیٹھ دکھائی تو اس وقت میں ان کے پیٹھ پر گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ اس ظلم کا نتیجہ تھا جو حضرت خباب کا آقا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ حضرت خباب کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیا۔ اس کے علاوہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرنے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور حضرت زنیرہ، یہ زنیرہ اور زنیرہ یہ دو الفاظ سیرت ابن ہشام میں مذکور ہیں، یہ بھی ایک باندی تھی، ان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کروایا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو نافع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کی وجہ سے جو ان پر ظلم ہو رہے تھے اس ظلم سے روکنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کرایا۔ اسی طرح حضرت مرہ ابن ابو عثمان، ان کی بھی آزادی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، اور حضرت سلیمان ابن بلال، حضرت سعد اور حضرت شدید، حضرت کثیر ابن عبید التیمی، یہ سب وہ صحابہ کرام ہیں جن کی آزادی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا رول ہے۔ اور یہ غلاموں کو آزاد کرنا اور ان کی تکلیف کو دیکھ کر اپنے دل میں تکلیف محسوس کرنا، یہ ایک مومن کا حقیقی کردار ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بحسن خوبی انجام دیا ہے۔
ایک مرتبہ ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ بیٹے تم یہ کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کر رہے ہو؟ یہ نہدیہ اور اسی طرح سے دیگر جو بنو مومل کی باندیاں ہیں ان کو کیوں آزاد کر رہے ہو؟ یہ عورتیں اور یہ کمزور غلام تمہارے کیا کام آئیں گے؟ آزاد کرنا ہے تو ایسے غلاموں کو آزاد کرو جو آگے چل کے تمہارے کام میں معاون بنے اور تمہاری مدد کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ یقیناً تاریخ کے صفحات پہ لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابا جان میرا یہ کام کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہے، میں اس سے صرف اللہ کی رضا کو پانا چاہتا ہوں اور اللہ میرے اس عمل سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے اندر رضا الہی کا کیسا جذبہ تھا، رضا الہی کو پانے کا، رضا الہی کو اپنے اندر لانے کا کیسا جذبہ صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ہماری زندگی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بہت بڑا نمونہ اور بہت درس عبرت ہے۔ اگر کسی مسلمان کو مظلومی میں دیکھو اور اگر کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت میں دیکھو اور اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو ایک مسلمان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے میں اور اپنے پینے میں، اپنے مزے میں اور اپنی عیاشی میں زندگی گزارے، بلکہ اس کے درد کو محسوس کرے۔ جیسا کہ حدیث رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد، مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر جسم میں ایک حصے کو چوٹ پہنچتی ہے سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، تو اگر ایک مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ایک مسلمان ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ بھی اپنے دل میں اس کا درد محسوس کرے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق ملتا ہے اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کا پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔